بلا تاخیر جہاں سے اس پروگرام کو روکا گیا تھا وہیں سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ اب باری ہے شائستہ عبد المنان کی، موضوع ہے تقوی کی اہمیت۔ اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا، توفیق دے الہی، توفیق دے الہی کر لیں تیری عبادت، سجدے میں سر رکھا ہو سب دل میں دھیان تیرا۔ شائستہ عبد المنان مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدر انجمن، محترم سامعین اور میری دینی بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عمران آیت نمبر 102 کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تقویٰ کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقویٰ کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، برے کاموں سے دور رہنا اور نیک اعمال کرنا۔ تقویٰ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ تقویٰ دل کے اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے ڈر لگنے لگتا ہے اور جسم معلوم ہونے لگتی ہے اور دل نیک کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تقویٰ اصل میں وہ صفات ہے جو انسان کو پرہیزگار بناتا ہے اور خوف الہی کی بنیاد پر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی وہ صرف نام کا مسلم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنا ہر کام اور اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی جنت کی بشارت دے دیتا ہے، یعنی وہ جو باغات کا مالک ہو جاتا ہے، وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ انعام ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، گناہ سے دور رہنے والوں کے لیے، پرہیزگار نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، حسد، چغلی، غیبت جیسے کاموں سے دور رہنے والوں کے لیے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور موت آنے تک مسلمان ہی رہنا، یعنی پانی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرنا، نافرمانی نہ کرنا، خوف اور ڈر کو اپنے اندر دل کے اندر رکھنا، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا وفادار رہنا۔ جس نے یہ صفات اپنا لی وہی کامیاب ہو گیا۔ تقویٰ کا اصول نیک اعمال سے ہوتا ہے، جتنی نیکیاں زیادہ ہوگی اتنا تقویٰ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو، ہر شخص کو، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی مرضی، خواہش، منشا کو قربان کرنے کا نام ہی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس نے رحم و گمان بھی نہ کیا ہوتا۔ انسان قدم قدم پر اپنی رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ شخص بڑے خوش نصیب ہے جنہیں اپنی رب کی رحمت کا تھوڑا سا حصہ ملے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تقویٰ اور حسن اخلاق۔ یہی وہ تقویٰ ہے جس کی بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں جنت میں داخلے کا پروانہ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے عزت مقام کا معیار نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ خاندان ہے، بلکہ اللہ کا خوف اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ محترم سامعین، انسان مسلمان اس لیے نہیں بنتا تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ جو توحید اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود قبروں پر مزاروں پر جا جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، جو مشرکین کے زمرے سے نکل نہیں پاتا۔ جو شخص اللہ کی عبادت سے بازا نہیں لاتا وہ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تقوی والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص گناہ اور گناہ کے کاموں سے دور نہیں رہ سکتا وہ جنت کا حقدار کبھی نہیں بن سکتا۔ جو اپنے دل کو جو اپنے اعمال کو اخلاص کی نیت سے نہیں کر پاتا اور جن کے دلوں میں خوف الہی اور خشیت الہی نہیں ہوتی، ان کا دوست، ان کا ساتھی ہمیشہ شیطان ہی رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم کبھی ایسی راہ سے گزرے ہو جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس راہ سے کیسے گزرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا میں اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے بچاتے بچاتے نکلتا ہوں تاکہ مجھے جھاڑیاں تکلیف نہ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ اس بات سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا برائیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ شیطانی کام، حرام کام چلتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو شیطانی چالوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہماری ہے نور محمد انور کی عنوان ہے نوری محمد انور، عورت، پردہ اور لباس۔ مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس اور میری دینی بہنوں اور بھائیوں، آج میں جس تقریر پر تحت گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس عنوان کا نام ہے عورت، پردہ اور لباس۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عورت خاندان کا وقار اور کائنات کی رونق ہے۔ عورت نشوانیت کی معراج پر پہنچتی ہے تو قابل قدر بن جاتی ہے اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے لیکن جب وہ نشوانیت کھو بیٹھتی ہے تو اپنے مقام سے گر جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ہدایت کی ہے کہ باہر نکلتے وقت اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی عظمت سے فرق نہ آئے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گھربانوں پر اوڑھیاں ڈالے رہے۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہے، جس کی تاکید انہیں اپنے شوہروں کے لیے کی گئی ہے اور غیر مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ میری بہنوں، آج تبرج کے معاشرے کی خرابی میں بڑا دخل ہے۔ تبرج کے معنی کھل جانے اور ظاہر ہونے کے ہیں اور اللہ رب العالمین تبرج کی جاہلیت سے روکتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرے۔ تبرج جاہلیت میں وہ تمام اعمال شامل ہے جس کے کرنے سے عورت لعنت کی مستحق ہوتی ہے، جیسے اعضاء کی نمائش، خوب پھیلنے والی خوشبو، نہایت تنگ چست اور باریک لباس جس کو پہن کر عورت ننگی معلوم ہو اور جس محفل سے گزر جائے لوگوں کی نظریں اس پر جم جائے۔
ایسی نماز سخت ممنوع اور حرام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے تبرج چھوڑنے پر بیعت دیتے تھے۔ میری بہنوں، شریعت نے مختلف حالات میں عورتوں کے لیے شطر پوشی اور پردے کے کچھ احکام دیے ہیں۔ پہلا، عورت جس کپڑے میں نماز کی حالت میں چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم مکمل طور پر چھپا رہنا چاہیے۔ دوسرا، عورت جس کپڑے میں نماز پڑھے وہ اتنا لمبا ہو کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پیروں کا اوپری حصہ چھپا رہے، اوڑھنی سے سر کا بال اور کندھا چھپا رہے۔ تیسرا، نماز کے علاوہ بھی ہر حالتوں میں عورت کو اپنے بدن کا ہر حصہ چھپائے رکھنا ضروری ہے۔ اگر کام کاج یا کسی معاملے میں گواہی کے وقت چہرہ یا ہتھیلی کھولنے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت ہو تو، اور اگر ڈاکٹر جسم کا متاثر حصہ دیکھنا چاہے تو گھر کے کسی فرد کی موجودگی میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ مجبوری کی حالت میں شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ چوتھا، جب عورت اپنے شوہر یا محرم لوگوں کے پاس یا مسلم عورتوں کے درمیان ہو تو ایسی صورت میں لباس اور آرائشی کی دوسری چیزوں کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جنسی معاملات سے ناواقف بچوں اور ناقص العقل کے جو لوگ جو شہوانی شعور نہیں رکھتے ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن مزدوروں اور خادموں سے پردہ ضروری ہے۔ اسی طرح غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی تمام جسم کا پردہ ضروری ہے، البتہ ضرورت پر چہرہ یا ہتھیلی کے اظہار کی اجازت ہے۔ میری بہنوں، علماء کرام نے کتابوں میں لباس اور پردے کی شرطوں کا تفصیلی ذکر کر دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر ذکر کر دیا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لباس یا پردہ بدن کو ممکن حد تک چھپا دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس یا پردہ بذاتی خود زینت نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کپڑا موٹا ہو تاکہ جسم نظر نہ آئے، کیونکہ لباس یا پردے کا مقصد جسم کو چھپایا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہو، بلکہ کشادہ اور ڈھیلا ہو، کیونکہ لباس یا پردے کا مقصد فتنے کو روکنا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کپڑے میں خوشبو نہ لگی ہو۔ اس سے ممنوعات کا سبب یہ ہے کہ اس سے شہوت میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ لباس یا پردہ مرد کے لباس سے ملتا جلتا نہ ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ لباس کافر عورتوں کے لباس سے مشابہ نہ ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ لباس یا پردہ شہرت کا باعث نہ ہو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو لباس اور پردے کے اسلامی آداب و احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب باری ہے نصیبہ رحمت اللہ کی عنوان ہے نماز کی فرضیت۔ اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا: ہر برائی چھڑائے یا رب، ہر برائی چھڑائے یا رب، نیک ہمیں بنائے یا رب، سب نمازوں پڑھوں جماعت سے، ایسی توفیق چاہیے یا رب۔ نصیبہ رحمت اللہ مائک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے نماز کی فرضیت۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی ایک بنیاد نماز بھی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ فرض کب ہوئی۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ نبوت کے 13ویں برس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے صرف 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سمے مکہ ہی میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آسمانی سفر میں پچھلے پیغمبروں سے ملاقات کی، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا اور بہت سی عجیب عجیب چیزیں بھی دیکھی۔ نماز کا چھوڑنا بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز نہیں۔ عرش تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اسی موقع پر آپ کی امت پر نماز بھی فرض ہو گئی۔ پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے سفارش کر کے کم کرایا اور دن اور رات میں صرف 5 وقت کی نماز فرض باقی رہ گئی۔ فرض کا مطلب ہے نہایتی ضروری۔ اس کا چھوڑنا بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز نہیں۔ جو شخص نماز کو فرض نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تبارک و تعالی۔ ہماری ہے رحمت عبد المنان کی عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ رحمت عبد المنان مالوی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جب اللہ کی توحید و عبادت کا سب سے پہلا گھر کعبہ شریف بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا گیا، جب شرک کی برائی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے نبی کے صحبت میں رہنے اور ان کو سمجھانے، بجھانے، سکھانے، پڑھانے کی تمیز ہو گئی۔ جب پاکیزہ اخلاق اور اچھے چال چلن کے طریقے لوگوں کو معلوم ہو گئی تو دین کا کام پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آخری حج میں اس کا اعلان بھی ہو گیا تھا اور لوگوں نے صاف صاف اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ بے شک آپ نے اللہ کا دین ہم کو پورا پہنچا دیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حج سے واپس ہو کر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو 2 ہی مہینے کے بعد ماہی سفر کے آخر میں آپ کو بخار آ گیا تھا اور یہ بخار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سر میں درد بھی تھا۔ 13 یا 14 دنوں تک آپ بیمار رہے۔ جب تک طاقت تھی مسجد تشریف لا کر اپنی امامت میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ جب کمزوری زیادہ ہو گئی تو لوگ اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا تھا۔ آپ کی زندگی میں 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن تکلیف میں کچھ کمی تھی تو آپ حضرت مسجد تشریف لائے اور حضرت ابوبکر ظہر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقامت میں بیٹھ کر ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس آخری بیماری کے دوران میں ایک دن آپ کو بڑی بے چینی تھی، کبھی منہ پر چادر ڈال لیتے اور کبھی گرمی سے گھبرا کر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں فرمایا، یہودی اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے پیغمبروں کو قبروں پر سجدہ کرنے لگے، ان کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لی۔ اس سے حضرت کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے امت کے لوگ ایسا نہ کریں۔ دیکھو پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے افسوس کی بات ہے، آج کل کے بہت سے مسلمان حضرت کی اس بات کو نہیں مانتے، تعزیہ بنا کر اس کو پوجتے ہیں، قبروں اور مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ سب بڑی گمراہی کی باتیں ہیں، آپ ایسا نہ کرنا۔ بیماری کے دنوں میں بعض خاص باتوں کی آپ نے وصیت فرمائی۔ نماز ادا کرنے کی بہت تاکید کی۔
बुखार का सिलसिला बराबर जारी रहा, यहाँ तक कि हिजारत के 11वें साल रबीउल अव्वल के महीने में 2 संभा यानी पीर के दिन साए दोपहर के वक्त रूह मुबारक जिस्म पाक से अलग हो गई और महबूब रब्बिल आलमीन सरदार दो जहां इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए और हमें और सबको ये सबक पढ़ा गए कि बेशक आप जिंदा और बाकी रहने वाली जात बस अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा मौत से छुटकारा किसी को नहीं। इस हुजरे में आपकी वफात हुई थी, वो गुस्ल देने के बाद आपको उसी में दफन किया गया। ये हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ है और अब रोजवी के नाम से मशहूर है। अल्लाह का हजारों हजार दुरूद व सलाम हो नबी पाक पर और उनके आल पर और उनके असहाब पर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखना, अल्लाह के नबी बेशक अपने रब के पास चले गए, लेकिन अपने उम्मत के लिए 2 चीजें छोड़ गए। पहला अल्लाह का कलाम कुरान पाक, दूसरा जब अपनी जिंदगी का नमूना जो हदीस की किताबों में महफूज है। इन्हीं दो चीजों पर दीन और ईमान का दार व मदार है और जब हम इन दोनों चीजों को ना छोड़ेंगे अल्लाह हमारी मदद करेगा और जब हम उन पर अमल करना छोड़ देंगे अल्लाह की रहमत का साया हमसे हट जाएगा और हम परेशान रहेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 मिनट के लिए प्रोग्राम को रोका जा रहा है ताकि बच्चे सबक की फरमान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसिया अब्दुल मन्नान आप लोगों ने पी लिया? आप लोग आगे बात कर रहे हैं बेटा, बात नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद, आज मेरी तकरीर का मौजूआ है खाने पीने के आदाब। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। जो कुछ आपका क्या है? जो कुछ खाओ पियो बैठ के खाओ पियो। दाहिने हाथ से खाओ पियो। दाहिने हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। खाना खाते वक्त अपने सामने से लुकमा उठाओ। सारे बर्तन में हाथ ना घुमाओ। पानी एक सांस में ना पियो, 3 सांस में पियो। पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना लो, वो बर्तन से हटा के सांस लो। जो कुछ खा चुके हो या पी चुके हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बारी है
अजरा मोहम्मद जाहिद की माइक पे आए और सूरत अल-फील को तर्जुमा के साथ सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने सूरतुल फील और उसका तर्जुमा बयान करना चाहती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। तर्जुमा: मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या उनकी चाल को बेकार नहीं किया? और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी है मंतशा मोहम्मद इमरान की عنوان है जन्नत। माइक पे तस्लीम आए मंतशा मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का मौजू है जन्नत। हम माँ बाप का कहना मानेंगे, उनको खुश रखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अब्बा अम्मा दुआएं देंगे, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला भी खुश होगा, दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल होंगे, वो महल खूब सजे होंगे। हम उन महलों में रहेंगे जिनमें बाग होंगे, बागों में अच्छे अच्छे फूल होंगे, मीठे मीठे फल होंगे, अमरूद होंगे, आम होंगे, सेब होंगे, अनार होंगे, केले होंगे, अंगूर होंगे। जो चीज हम चाहेंगे वो हमें मिलेगी और फिर हम मजे से खाएंगे, चैन करेंगे। ए अल्लाह, हमको नेक बना, दुनिया में इज्जत दे, मरने के बाद जन्नत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आगे बारी है सानिया मोहम्मद इमरान की। उन्हें इस शेर के साथ दावत दूंगा। दुनिया के कुछ कदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के कुछ कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। सानिया मोहम्मद इमरान माइक पे आए, सूरतुल फील को तर्जुमा के साथ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़िरीन, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने सूरतुल फील और उसका तर्जुमा बयान करना चाहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। तर्जुमा: मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला, बहुत मेहरबान है। क्या आपने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या उनकी चाल को बेकार नहीं किया? और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी है सबीरा मोहम्मद मुहसिन की। عنوان है खुदा पर भरोसा। सबीरा मोहम्मद मुहसिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
آج میری تقریر کا موضوع ہے خدا پر بھروسہ رکھو۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ہندوستانی قوم کے باپو گاندھی جی کا نام نامی بارہا سنا ہوگا۔ آج ان کی ایک پیاری کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ 1924 کا ذکر ہے، وہ ہندو و مسلم اتحاد کے لیے ورت روزہ رکھے ہوئے تھے۔ برت کا 13واں دن تھا۔ کمزوری کا یہ حال کہ آج ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ اسی حال میں کسان اور اس کی بیوی گاندھی جی کا درشن کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گئے۔ ان کا اکلوتا بیٹا سخت بیمار تھا۔ گاؤں کے حکیم اور ڈاکٹر سب جواب دے چکے تھے۔ وہ ایک لوٹا پانی لے کر گاندھی جی کے پاس اس خیال سے آئے تھے کہ اس پانی سے گاندھی جی کے پیر دھو جائے اور وہ پانی بچے کو پلا دیا جائے تو ان کا بچہ تندرست ہو جائے گا۔ جب یہ بات گاندھی جی کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی کمزور آواز میں ان کو مخاطب کیا، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اگر تمہارا خدا پر اعتقاد ہے تو پھر تم اپنے ایک اعتقاد کو انسان کی طرف کیوں منتقل کر رہے ہو؟ پھر تم اتنا نہیں سمجھتے کہ بات تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی کس قدر شرمناک ہے کہ جس پانی سے تم میرے پیر دھوؤ گے اسے دوا کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم تندرستی کے معمولی قاعدوں سے بھی واقف نہیں؟ اسی طرح تقریباً 15 منٹ تک گاندھی جی ان کو سمجھاتے رہے۔ آخر ان کی سمجھ میں آ ہی گیا اور وہ اپنی حماقت پر بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے لوٹے کا پانی کو ہی بہا دیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاندھی جی نے فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو اور اپنے لڑکے کا کسی ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کراؤ۔ کسان اور اس کی بیوی کچھ وہاں سے صدا رہے تھے۔ جو کچھ وہ حاصل کرنا ہے تو اس سے بہت زیادہ انہیں نہیں مل گیا اور وہ تھا ہر حال میں خدا کی ذات پر بھروسہ اور اس کی طاقت پر کامل اعتقاد کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے مذہب اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ اچھی بات جہاں بھی ملے اسے اپنی ہی چیز سمجھ کر لے لو۔ اس ہدایت کے جیل میں گاندھی جی کا یہ پیغام ہم سب کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہمیں دین و اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ہے نسرین اسماعیل کی عنوان قیامت حق ہے۔ آپ مائک پہ تشریف لائیں۔ نسرین محمد اسماعیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میری تقریر کا موضوع ہے قیامت حق ہے۔ جن باتوں پر ایمان لانا اور دل سے یقین کرنا اور حق جاننا ضروری ہے ان میں قیامت بھی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، آدمی اور جاندار اور بے جان سب چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے باقی رہ جائے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت زور سے سور میں پھونک ماریں گے۔ ان کی وجہ سے بڑی ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، تمام آدمی اور جانور مر جائیں گے اور ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اس سے سب آدمی زندہ ہو جائیں گے۔ جو قبروں میں دفن ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان سے دنیا کے اچھے اور برے سب کاموں کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام زیادہ اور برے کام کم کیے ہوں گے ان کی برائیوں کو اللہ پاک معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے گا، اور جن لوگوں نے برائیاں زیادہ کی ہیں اور نیکیاں کم تو ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں شرک کے کام کیے ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا، وہ ہمیشہ ان میں جلتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اب اس کے بعد باری ہے ثنا محمد اسماعیل کی. عنوان ہے جنت. ثنا محمد اسماعیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. آج میری تقریر کا موضوع ہے جنت. ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے, ان کو خوش رکھیں گے, پڑھیں گے, لکھیں گے, نیک بنیں گے, اچھے کام کریں گے, ابا اماں دعا دیں گے, ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا, دنیا میں عزت دے گا, مرنے کے بعد جنت دے گا. جنت میں اونچے محل ملیں گے, پھر وہاں محل خوب سجے ہوں گے. ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے, باغوں میں اچھے پھول ہوں گے, میٹھے پھل ہوں گے, امرود ہوں گے, آم ہوں گے, سیب ہوں گے, انار ہوں گے, کیلے ہوں گے. جو چیز ہم چاہیں گے وہ بھی ملے گی. پھر ہم مزے سے کھائیں گے, چین کریں گے. اے اللہ ہم کو نیک بنا, دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب باری ہے تمنا عبدالعزیز کی. عنوان ہے اللہ پر بھروسہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تمنا عبدالعزیز مائک پہ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. آج میری تقریر کا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کئی سفر میں تھے. سخت گرمی کا زمانہ تھا. دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے. ہمارے حضرت ہوتے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. ایک کافر چپ چاپ آیا اور تلوار کھینچ کر آپ کے قریب کھڑا ہو گیا. حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی. دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہے. دشمن بڑا خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل رہے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار, نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے. بڑے غم سے کافر نے کہا, بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے. دشمن بڑا خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل رہے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار, نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے. بڑے غم سے کافر نے کہا, بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے. دشمن ہمارے حضرت تو بڑے مہربان اور رحم دل تھے. دشمن کے ساتھ احسان بھی کرتے تھے, اس لیے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب باری ہے یاسمین محمد انور کی. عنوان ہے کھانے پینے کے آداب. یاسمین محمد انور مائک پہ تشریف لائیں. ان کے بعد علینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. آج میری تقریر کا موضوع ہے کھانے پینے کے آداب. کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو. بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو. بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. جو کچھ کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھاؤ پیو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. سارے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ. پانی ایک سانس میں نہ پیو, 3 سانس میں پیو. جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب باری ہے علینا محمد عمران کی.
مائل پہ تشریف لائیں. عنوان ہے مدینہ. اس کے بعد مدینہ محمد عابد تیار رہیں. آنے میں لیٹ کر دیتے ہیں. تیار رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. آج میری تقریر کا موضوع ہے مدینہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو مکہ والوں نے بہت کچھ کیا اور چہچایا. بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے سے ارادہ کر لیا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے. اس شہر کا نام مدینہ ہے. مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. آپ تو اور آپ کے ساتھیوں کو سزا کی جان اور مال کے ساتھ کیا. مدینہ ہی سے اسلام ہر سطح پھیلا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتظار بھی نہیں ہوا. آپ کی سفر شریف بھی رہی ہے. مدینہ میں ستور سے پاک بہت ہے اور بہت قسمت کی ستوریں ہوتی ہے. مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے. کتاب راہ الہی وا مدینہ جیسے بستی ہے جہاں پر رات کی مولا تیری رحمت بستی ہے. آتی مایا تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں دعا ہمیں مدینہ کی زیارت عطا فرما. آمین. باری ہے مدینہ محمد عابد کی اور عنوان ہے ماں باپ کی خدمت. اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا. کرتا ہے جو ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت. کرتا ہے جو ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت. ملتی نہیں پھر اس کو اس زندگی میں ذلت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج میری تقریر کا موضوع ہے ماں باپ کی خدمت. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو خوش رکھو, ان کی خدمت کرو, ان کی بات مانو, جو کام کرنے کو کہے خوشی سے کرو, ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو, ان سے ادب و نرمی سے بات کرو, ان سے غصہ مت کرو, کسی بات پر ضد نہ کرو, خفا ہو کر زور سے نہ بولو. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت نہ کرو, ان کو تم کبھی نہ خوش, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس کے بعد باری ہے بشرا محمد اکرم کی. عنوان ہے قرآن شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم حضرات, حاضرین مجلس, میرے دینی بھائیوں اور بہنوں, آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن شریف. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے. اس کا نام قرآن ہے. اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں. جو ان باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں مانتا وہ کافر. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, آدمی, جاندار, بے جان, سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کی باتوں کو مانے گا, اچھے اچھے کام کرے گا, برے کاموں سے بچے گا, اللہ اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اپنے کاموں کا اللہ کو حساب دیں گے. یہی اسلام کی باتیں ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے, سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے.
आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब इस ग्रुप के यानी ग्रुप सी के आखिरी मुकर्ररा सिदरा मोहम्मद अकबर है, उन्हें इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा। दुनिया की जो दौलत है नहीं जाएगी हमरा, दुनिया की जो दौलत है नहीं जाएगी हमरा, उक़बा की करेंसी भी कमा लो मेरे भाई, इनका उन्वान है क़यामत हक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, हाज़रीन मजलिस और मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज मेरी तकरीर का मौजू है क़यामत हक है। जिन बातों पर ईमान लाना और दिल से यकीन करना और हक जानना ज़रूरी है, उनमें क़यामत भी है। क़यामत का मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान सब चीज़ें फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की जात रह जाएगी, जो हमेशा से और हमेशा रहेगी, वो कभी फना ना होगी। इन तमाम चीज़ों के फना हो जाने की सूरत ये होगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम जोर से सूर में फूंक मारेंगे, जिसकी वजह से इतनी डरावनी आवाज़ पैदा होगी कि सारे आदमी और जानवर मर जाएंगे, सब चीज़ टुकड़े टुकड़े होकर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर में फूंक मारेंगे, जिसकी वजह से सारे आदमी जिंदा हो जाएंगे, जो कब्र में दफन है वो उठ खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे दुनिया के अच्छे बुरे कामों का हिसाब लेगा। जिन लोगों ने अच्छे काम ज्यादा और बुरे काम कम किए होंगे, अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को माफ करके उनको जन्नत में पहुंचा देगा, और जिन लोगों ने बुरे काम ज्यादा और नेकियां कम की होंगी, अल्लाह ताला उनको दोज़ख में डाल देगा। उसी तरह जिन लोगों ने शिर्क के काम किए होंगे, उनको भी दोज़ख में डाल देगा और वह हमेशा हमेशा में जलते रहेंगे। आखिर में यह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और दोज़ख की आग से बचाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।